السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم نبر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت نے انسانوں کے درمیان مختلف چیزوں میں تفاوت رکھا ہے۔ انسان کے شکل و شباہت کے لحاظ سے دیکھا جائے، مال و دولت کو دیکھا جائے، یا پھر اس کے حسن و جمال کی بات کی جائے، گھر بار ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے سب کو یکساں نہیں عطا کی، اس میں برابری نہیں ہے۔ کوئی صحت مند ہے تو کوئی بیمار ہے، کسی کو علم و ہنر دیا ہے تو کوئی جو ہے نا وہ اس سے ناکارہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو برابری نہیں رکھی، اس کا کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس بندے کو میں نے دوسرے پہ برتری دے دی ہے، کیا وہ اس نعمت کے ملنے پہ شکر گزار ہوتا ہے یا اللہ کا ناشکرہ بنتا ہے؟ جو اسے برتری ملی ہے دوسروں کے مقابلے میں، کیا وہ اسے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے یا لوگوں کے نقصان کے لیے استعمال کرتا ہے؟ یعنی اس کے بعد مال زیادہ ہے، یہ لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرے گا یا پھر ان کو نقصان پہنچاتا ہے؟ اور اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس بندے میں تکبر آتا ہے یا پھر یہ عاجز بن کے رہتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اللہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، اللہ کسی کو بڑی کشادگی عطا کر دیتا ہے اور کسی کا جو ہے نا اس کو تنگی عطا کرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مالی لحاظ سے بھی لوگوں میں تفاوت رکھا ہے، کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو غریب بنا دیا۔ تو یہ مال کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے سب کو برابر نہیں کیا۔ تو اس لیے جو مال والے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے مال میں جو غرباء لوگ ہیں، جو مسکین ہیں، جو مالی دوڑ میں، معیش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ حکم دیا کہ ان کے لیے اپنے مال میں حصہ رکھو۔ ہم نے پچھلے جمعہ میں یہ بات کی تھی صدقہ و خیرات پہ۔ تو اللہ رب العزت نے صدقہ و خیرات کی بڑی ترغیب دلائی ہے قرآن مجید میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں۔ دو قسم کے صدقے ان کو فرض کرا دیا، جو صدقہ فطر ہے اور زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ نفلی صدقات کی بہت زیادہ ترغیب ہے۔ تو جو فرضی صدقات ہیں ان میں زکوٰۃ بڑی اہم ہے۔ اسلام کا جو مالی نظام ہے اس کے اندر بہت بڑی جو چیز ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اور آج کے زمانے میں اگر پوری دنیا پہ نگاہ دوڑائی جائے تو دنیا میں لاکھوں لوگ بلکہ کروڑوں لوگ ایسے ہیں
جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، حالانکہ دولت کی فراوانی ہے، جدید وسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، اتنے وسائل، اتنا کچھ، اور اس کے باوجود کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام نے نظام دیا ہے، جو مالی نظام اسلام کا ہے، اس سے منہ موڑ لیا. اور یہی نظام تھا جب یہ وسائل نہیں تھے، اس طرح سے جو ہے نا مشینری اور آلات موجود نہیں تھے، جسے ہم ترقی کہتے ہیں، مادی ترقی، وہ نہیں تھی. مسلمانوں نے ایک ایسا دور بھی دیکھا تھا کہ جب زکوٰۃ لے کے لوگ نکلتے ان کو کوئی مسکین دستیاب ہی نہیں ہوتا تھا. پھر وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ دور دیکھا مسلمانوں نے، تو کہ کہاں جمع کرائیں زکوٰۃ، پھر اسے بیت المال میں جمع کروایا جاتا اور پھر تمام مسلمانوں کے جو مفاد میں کوئی کام ہوتا اس کو کر دیا جاتا. یعنی یہ دور اس وقت دیکھا ہے جب وسائل نہیں تھے، جب معدنیات کے جو ذخائر آج برآمد ہو رہے ہیں، جو آج نت نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی کہ اس سے کمائی ہو سکتی ہے، جو تیل کے ذخائر پتہ نہیں کیا کچھ ہے، یہ نہیں تھا. پھر بھی یہ زمانہ مسلمانوں نے دیکھا کہ جب وہ نکلتے ان کے پاس کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا جو زکوٰۃ کا مستحق مل جائے. اور آج کروڑوں لوگ حد گزارا سے کم پہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. بلکہ مسلمان دنیا کو دیکھا جائے، جو آبادی مسلمان ہے، یعنی اسلامی ممالک کو دیکھا جائے، تو وہاں بھی کئی ایسے لوگ ہیں. یہ جو آج نام نہاد اسکالرز اور معیشت کے نام پہ بڑے بڑے اپنے آپ کو جو دعوے کرنے والے، ان کے منہ پہ بہت بڑا تمانچہ ہے کہ اتنا بڑا نظام کھڑا کر دیا، لیکن اس نظام کے اندر غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اپنے سارے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی مہیا نہیں کر سکتے، اتنا بڑا نظام کھڑا کیا. تو یہ نام نہاد ترقی ہے، یہ اصل ترقی نہیں ہے. اور بالخصوص مسلمان حکمرانوں کے لیے یہ بڑی جو ہے نا ندامت والی بات ہے. اتنے وسائل ہونے کے باوجود کئی لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور ان کے ارد گرد کئی لوگ ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی کے لیے جو ہے نا محتاج ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کے لیے جو اسلام نے نظام وضع کیا ہے، اگر اس پہ عمل پیرا ہوا جائے تو پھر یہ صورت بنتی ہے کہ تمام لوگوں میں پیسہ گردش کرتا ہے، اور وہ نظام زکوٰۃ کا نظام ہے. آج تو حالات ایسے ہو گئے، آپ یقین جانیں، روٹی کے دھندے کے علاوہ مسلمان کچھ اور نہیں سوچ سکتا. اس کے پاس اتنا ٹائم اور وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی روٹی پوری کرنے کے علاوہ کسی اور طرف بھی جائے کہ روٹی پوری کروں کہ کچھ اور کروں. اتنے وسائل ہی نہیں ہیں. اور یہ مسلمان جو ہے نا، وہ مسلمانوں کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوتا، وہاں تو بڑی خوشحالیاں ہوتی ہیں، اور ہم نے ہمارے جو ہے نا وہ دیندار طبقے نے غربت کو اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا کوئی بات نہیں، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا امتحان ہے، غریب رہو. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غربت سے نکلنے کا درس دے رہے. آپ کلہاڑا خرید کے صحابی سے کہتے جاؤ جا کے محنت کرو، غربت سے باہر نکلو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے بندہ کہے جی غریبی بس اللہ نے دی ہے، میں غریب ہی رہنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے. اسلام کا نظام زکوٰۃ یہ سارا اس بات پہ کھڑا ہوا ہے کہ جو غریب ہے اسے غربت سے نکالو، جو معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا اسے اتنا کو اپنے ساتھ میں لاؤ کہ وہ چلنے کے قابل تو ہو جائے، کہیں گری نہ جائے. وہ ہمارے یہاں تو لوگ گرے ہوئے بیچارے، غربت سے تنگ لوگ. کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس وجہ سے. اس پہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی ہوئی ہے، لیکن آج ہمارا خالص موضوع زکوٰۃ کا ہے. تو مسلمانوں کی معیشت اگر زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں اس قدر مضبوط ہو سکتی ہے، صحیح خطوط پہ استوار ہو سکتی ہے کہ آج بھی وہ دور آ سکتا ہے جس کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق پہ کی تھی. آپ نے کہا ایک زمانہ دیکھو گے تو فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَن يَقْبَلُهَا مِنْهُ. ایک زمانہ آئے گا، اپنے قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ زمانہ تم نہ دیکھ لو کہ بندہ نکلے گا اپنا صدقہ لے کے لیکن اس کو قبول کرنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں. یہ کب ہوگا؟
جب اسلامی نظام آ سکتا ہے، جب مالی نظام کم از کم ہو تو اسلام کا ہو جائے گا. اور اگر یہاں پہ میں حوالے دوں آپ کو کہ غیر مسلم بڑے بڑے مستشرقین وہ اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اگر زکوٰۃ کا نظام، آج کا بینکاری کا سسٹم جو سارا سود پہ کھڑا ہوا ہے، اسے ختم کر کے یہ زکوٰۃ کا سسٹم آ جائے تو انقلاب برپا ہو سکتا ہے معاش کی دنیا میں. آپ جانتے ہیں پاکستان، صرف پاکستان 5 ارب زکوٰۃ بنتی ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق. اور اگر اس 5 ارب کو لے لیا جائے، اغنیاء سے لیا جائے اور فقراء کی طرف اس کو لوٹایا جائے، پاکستان میں اگر ایک معقول درجے کا گھر بنایا جائے تو 2 لاکھ گھروں کی تعمیر ایک سال میں ہو سکتی ہے صرف زکوٰۃ کے پیسے سے. 2 لاکھ. ہمارے ہاں اجتماعی سسٹم بھی نہیں ہے، انفرادی طور پہ اپنی زکوٰۃ ادا کی کیونکہ سسٹم ہے ہی کوئی نہیں. اگر ہم کسی جگہ مل کے کو 5 بندے بھی مل جائیں کہ ہم نے اجتماعی طور پہ کوئی کام کرنا ہے تو بڑے فائدے ہو سکتے ہیں، بڑا انقلاب آ سکتا ہے. تو یہ سوچ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم کچھ لوگ مل کے اپنی زکوٰۃ جمع کریں اور اس کو مسلمانوں کے مفاد میں خرچ کریں. ہمارے یہاں ایک تو اجتماعیت نہیں ہے. تو یہ 5 ارب زکوٰۃ ہے، اور اگر اس کو لگایا جائے کہ ہم نے یتیم بچوں کی، مسکین بچوں کی پرورش کرنی ہے تو کئی 100 مراکز قائم ہو سکتے ہیں جن میں 2.25 لاکھ بچہ یا 3.25 لاکھ تقریباً، یہ ایک اندازہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، جن کے پورے سال کے کھانے کا، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا اہتمام کیا جا سکتا ہے صرف 1 سال کی زکوٰۃ کے ساتھ. تو یہ زکوٰۃ کا اگر نظام آ جائے تو زکوٰۃ ہوتی کیا ہے؟ زکوٰۃ کہتے ہیں برکت کو، پرورش کو، بڑھوتری کو، یہ اس کا پاکیزگی کو. تزکیہ کا لفظ آپ نے سنا، اسی سے زکوٰۃ ہے. تو اس کا یہ معنی ہے. اور شریعت کے اندر اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ مخصوص مال میں سے کچھ مخصوص رقم مال مخصوص لوگوں کے لیے جو مختص کیا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اور زکوٰۃ، اس کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ دینے والے کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کے مال میں برکت آ جاتی ہے. تو مال میں برکت کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا بہت ضروری ہے. اور زکوٰۃ کی اہمیت کو اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کی کئی آیات اور کئی ایک احادیث میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا. آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں جو بنیاد میں ہیں، 5 ستون ہیں دین اسلام کے. ان 5 ستونوں میں ایک ستون زکوٰۃ بھی ہے. اگر یہ ختم ہو جائے، اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہے. بالاتفاق اس شخص کو قتل کیا جائے گا. وہ واجب القتل ہے جو یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ ہے کوئی نہیں، جو زکوٰۃ کا انکار کر دے. اور ہاں اگر وہ انکار نہیں کرتا لیکن دیتا نہیں ہے، اس کے لیے بھی بہت بڑی وعید ہے، اس کو آگے چل کے میں بیان کرتا ہوں. تو زکوٰۃ کی اہمیت، اللہ رب العزت کی رحمت اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو پھر بھی زکوٰۃ. فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، فرمایا میں نے اپنی رحمت کو لکھ دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور یہ زکوٰۃ ایسا ہے کہ دینی بھائی چارے کی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے دین کا رشتہ جوڑنا ہے، کسی کے ساتھ دینی جو ہے نا وہ بھائی چارہ قائم کرنا ہے، تو اگر وہ زکوٰۃ ادا کرے تو آپ کا دینی بھائی ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ آپ کا دینی بھائی نہیں ہو سکتا. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دینی بھائی نہیں ہو سکتا. یعنی دینی بھائی چارے کے قیام کے لیے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی بہت ضروری ہے. اور مسلم معاشرے میں جو عادتیں عام ہونی چاہیے ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ مومن آپس میں بھائی ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ عام جو ہے نا وہ معاشرے میں چیزیں ہونی چاہیے. اور جنت الفردوس کے جو مالک بننے والے ہیں اللہ رب العزت فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں. یہی جنت کے وارث ہیں.
اور زکات کی ادائیگی سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا، یہ جو تم سود دیتے ہو نا، تم سمجھتے ہو مال بڑھ رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑھوتری نہیں ہے، لیکن اگر تم اللہ کی رضا کے لیے زکات ادا کرو تو تمہارا مال بڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمہید کے بعد زکات کی جو ہے نا وہ آپ نے تعریف بھی سمجھ لی، اہمیت بھی، اور زکات کی فرضیت، یہ فرض ہے، تمام نبیوں نے اس کو فرض قرار دیا۔ اگر ان سب کی بات کی جائے تو بات لمبی ہو جائے گی، مختصر یہ ہے کہ ہر نبی نے اس حکم کو اپنی امت کو بتایا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید میں آپ نے بھی حکم دیا۔ 82 مقامات ایسے 82 جگہ پہ زکات کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ یہ فرض ہے اور اس کو لازم ادا کرنا ہے، اور اس کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سے فوائد۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ بندے کا حساب کتاب ہو جاتا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے نا، یا اسلام بے خبری کا درس نہیں دیتا۔ آپ کا کاروبار چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں پہ چلا گیا، آپ کی معیشت کا آپ کو خبر ہی نہیں ہے وہ کہاں تک پہنچی، کس سطح پہ گئی ہے، ایک سال گزرا، اگلے سال کہاں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ اسلام بے خبری کا درس نہیں دیتا، بلکہ وہ ایسے لوگوں کو تیار کرنے کا درس دیتا ہے جو اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنی معیشت میں گہری نظر رکھتے ہیں اور منظم طریقے سے ان کو جو ہے نا وہ مینج کر کے رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہر سال وہ اپنا حساب کتاب کر کے اس میں سے زکات ادا کرتے ہیں تاکہ ان کو کاروبار کے حساب کتاب میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ ایک تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ مسکین اور غریب کو مال مل جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو پیسہ مل جاتا ہے، اور جو امیر ہے وہ پیسہ ادا کر کے اپنے مال کو پاک کر لے گا، وہ اپنے مال کو بڑھا لے گا، اس میں برکت ڈال لے گا، اور بہت بڑی بات ارتکاز دولت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کیا ہوتا ہے؟ دولت چند ہاتھوں میں گردش کرتی ہے، اور وہ چند ہاتھوں میں مخصوص طبقے تک کی رہتی ہے، بس آگے نہیں جاتی۔ وہ لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں، پھر امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن غریب غربت کی چکی میں پستا جا رہا ہے۔ یہ ارتکاز دولت، ایک جگہ پہ مرکوز ہو گئی دولت، صرف امراء کے پاس دولت ہوتی ہے، اور یہ جو بھی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اس میں صرف امیروں کا کام ہوتا ہے۔ ایک موٹی سی مثال نہیں، یہ سوسائٹیوں کا جو سسٹم ہے، جس کے پاس پیسہ آتا ہے کہتا جی بیچو جگہ، جس کے پاس کوئی فصلیں جہاں لگائی ہوئی تھی، جہاں سند لگ سکتی تھی، جہاں جو ہے نا وہ سبزہ لگا تھا، یہ ساری جگہ ہمیں دو، ہم یہاں سوسائٹی کھڑی کرتے ہیں۔ یہ سارے بڑے بڑے لوگ امراء سارے ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، اس میں غریب کا کیا حصہ ہے؟ جب تک مکان بنے گا کسی کو مستری کو مزدوری مل جائے گی یا مزدور کو دیہڑی مل جائے گی، اس کے بعد ختم۔ امراء کے ہاتھوں میں پیسہ رہے گا۔ اگر اسی جگہ صنعت لگ جاتی، کتنے لوگوں کو مزدوری ملنی تھی مستقل بنیادوں پہ، اور کتنے لوگ ایسے تھے جن کا ملکی طور پہ جو ہے نا وہ ملک سے باہر جب وہ صنعت کا کوئی مال جاتا، کتنا فائدہ ہونا۔ یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہوتا ہے، وہ ارتکاز دولت کی طرف جاتا ہے کہ ایک جگہ پہ جمع ہو جائے، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، اس دولت کو اپنا نہ سمجھو، اس میں اللہ نے حق رکھا ہے کہ اس میں سے دوسروں کو بھی عطا کرو۔ ارتکاز دولت کا خاتمہ، دوسرے جتنے بھی نظام ہیں، آپ معیشت کے سارے نظام اٹھا کے دیکھیں، سارے نظاموں میں چند افراد عیش کرتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ان کے ارد گرد، ان کے پڑوس میں کتنے لوگ بیچارے غربت کی چکی میں پس رہے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ دوسرے نظاموں کی بات ہے، لیکن اسلام کا نظام یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لے کہ مالیاتی توازن برقرار رکھنے کے لیے اسلام نے جو نظام دیا ہے وہ زکات کا نظام۔ مالیاتی توازن ضروری ہونا چاہیے، اور معاشرتی جو ظلم ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں ہوتا، اس کا سدباب بھی زکات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد مالدار اور فقیر کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ایک مالدار کسی فقیر کی مدد کرتا ہے، اس کو زکات دیتا ہے، اس کے پورے سال کے راشن کا بندوبست کر دیتا ہے، یا اس کو جو ہے نا وہ پیسہ دے کے اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتا ہے، تو یہ محبت بڑھے گی، معاشرے میں نفرت ختم ہوگی، عداوت ختم ہوگی، بغض اور کینہ ختم ہوگا۔ یعنی یوں سمجھے کہ نظام زکات سے اخلاقی اقدار میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا ہے، اخلاقی اقدار مضبوط ہو جاتی ہیں، یہ نظام زکات۔
غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جب مالدار لوگ غربا کی طرف جائیں گے غربت کا خاتمہ ہوگا. اخلاقی جرائم بڑے پیدا ہو گئے آج کے زمانے میں, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اور جو نا لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے, چوری کتنی عام ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے عمرا اپنے پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے, زکوٰۃ کا نظام ختم ہو چکا ہے. انہوں نے جب دینا ہی نہیں ہے تو غریب بندے وہ کیا کریں, اور جرائم کی طرف نکل جاتے ہیں. جب کھانے کو کچھ نہیں بچتا وہ کہتا مر جاؤ, نہیں مرنا نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا, وہ جا کے کسی کو مار کے اس کا میں یہ جواز نہیں فراہم کر رہا, لیکن یہ ہمارے نظام کی بہت بڑی ایک جو ہے نا وہ خامی ہے کہ یہاں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اگر ان لوگوں کو نواز دیا جائے, اگر ان کو دے دیا جائے, ان کی ضرورت پوری کر دی جائے تو پھر یہ سسٹم بھی اس میں خرابی نہیں آئے گی. اور ایک بڑی کمال کی بات ہے آج نا یہ ہماری طبع کے اندر موجود ہے, ہماری فطرت میں, کہ یار کل کے دن میرے پاس کیا ہوگا, آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. سیونگز کر کے رکھتے ہیں نا, اس لیے بہت سی انشورنس کی اسکیمیں نکلی. میں نے کہا ہم انشورنس کرتے ہیں آپ کی, آپ جب کبھی ابھی تو صحت مند ہو نا, ٹھیک ٹھاک ہو, لیکن پتہ نہیں کب حادثہ پیش آ جائے, پتہ نہیں کب بیمار ہو جاؤ, تمہاری جسم کی توانائیاں ختم ہو جائیں اور پھر تم ایک دم سے جو ہے نا وہ اپنے جو معاش کی دوڑ میں پیچھے رہے تو پھر کیا کرو گے. تو یہ تحفظات کی بنیاد پہ یہ ساری اسکیموں نے آ کے جو ہے نا وہ انشورنس شروع کی. یہ زکوٰۃ کا نظام خدائی انشورنس ہے اور اس کی گارنٹی اللہ دیتا ہے کہ آنے ہم سب کا یقین ہے, آپ جتنا مرضی مال و دولت لے کے چلے جائیں, لیکن آپ نے جس جگہ پہ جا کے آپ کا آخری آرام گاہ ہے نا, وہاں کسی نے نہیں پوچھنا بھائی یہاں کون سا جو ہے نا وہ منصوبہ ہے, یہاں کتنی جو ہے نا وہ بجلی کا انتظام, کچھ نہیں دیکھتے, سب کو پتا ہم نے جانا ہے. تو آخرت کی جو سہولتیں ہیں اگر ان کو چاہتے ہیں, وہ آسائشیں چاہتے ہیں, تو یہ انشورنس آج کر لیجئے جو رب کے رستے میں دیں گے. اللہ وعدہ کرتا ہے میں تمہیں وہاں پہ یہ ساری سہولیت عطا کر دوں. یعنی خدائی انشورنس ہے یہ, اور عملی طور پہ اللہ کا شکریہ ہے. ہم زبان سے تو کہتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, لیکن عملی چونکہ مال ایک نعمت ہے, جب اس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے تو اللہ کے سامنے ہم عملاً شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ مال عطا کیا. اور لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ کہتا ہے جب تم شکر کرو گے میں اور عطا کروں گا, اور اگر میں شکری کی تو یہ واپس لے لوں گا. اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کی تو انجام کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ, جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا, قیامت کے دن یہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا جس کے ماتھے پہ آنکھوں میں نشان ہوگے, اور یہ مال یہ سانپ اس کے جبڑوں کو پکڑ کے اسے کہے گا انا مالوکا انا کنزوکا, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو نے چھوڑ کے رکھا تھا. یہ کنز کا لفظ قرآن مجید نے ایک اور جگہ پہ استعمال کیا, والذین یکنزون الذھب والفضہ, کہ جو لوگ خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی, یہ کنز علماء نے لکھا ہے اس صورت میں کنز کہتے ہیں مال کو جب اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے, اور اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر یہ کنز نہیں رہتا, پھر یہ آپ کا مال حلال ہے, برکت والا اچھا مال ہے. لیکن اگر زکوٰۃ نہ دی تو پھر یہ کنز ہے جو سانپ کی شکل میں جبڑے سے پکڑ کے کہے گا میں تیرا مال ہوں جسے تو جمع کر کر کے رکھتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جو زکوٰۃ نہیں دے گا اللہ کی قسم میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. یعنی ایک رسی بھی جو زکوٰۃ ادا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اگر آج کے زمانے میں وہ انکار کر دے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کا علم بلند کروں گا. اور آج کے دور میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہے, مال پڑا ہوا ہے, نقدی پڑی ہوئی ہے, سونا چاندی پڑا ہوا ہے, لیکن پتہ ہی نہیں, کبھی سامنے مسئلے کا پتہ ہی نہیں. ہم نے تو آج سنا ہے یہ بھی ہوتا ہے. اور کئی ایسے ہیں جو ہیلا کر لیتے ہیں, ہیلے نکل آئے, اور باقاعدہ طور پہ اللہ ہدایت دے, لوگوں نے کتابوں میں ہیلے کا بیان رکھا, آپ ہیلا کر کے بچ جائیں, نکل جائیں زکوٰۃ سے. ہیلا کیا ہے مثال کے طور پہ, اب آپ یہ نہ سمجھیں میں آپ کو ہیلا بتا رہا ہوں کہ آپ کر لیں, یہ ہیلے والے سے بدبخت اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کے حق کو مارنے کے لیے اور رب کو جانسا دے رہا ہے. ہیلا ایسے ایک بندے کے پاس 40 بکریاں ہیں مثال کے طور پہ, اب وہ بکریاں میں زکوٰۃ آ رہی ہے, سال گزرنے سے پہلے اس نے ایک بکری کو ذبح کر دیا, قدر یہ کم ہوگی, ہیلا کر کے بچ گیا. ایک گاڑی سے ضرورت پوری ہو رہی ہے, گھر چل رہا ہے, سارا کچھ چل رہا ہے, لیکن
دو گاڑیاں لے کے اور کھڑی کر دی، اور جی دوسری چیز ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کوئی 2-4 کروڑ اس پہ لگ گیا، 2-4 کروڑ، اور کروڑ پہ آپ کو 2.5 لاکھ روپے زکات ہے. مر جاتا ہے امیر بندہ جب اتنی زکات دینی ہوتی ہے اسے. وہ گاڑیاں کیوں کھڑی کی ہیں؟ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ اس لیے کھڑی کر دیتے ہیں، لے کے ان میں زکات بھی پڑے نہیں، ذاتی استعمال کی چیزیں. یہ بات آگے چل کے آتی ہے کہ زکات کیسے ادا کرنی ہے. یہ ہیلے کر کے لوگ زکات سے نکل جاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. جس پہ زکات فرض ہے، احتیاط کا پہلو یہی ہوتا ہے کہ جس پہ زکات بن رہی ہے، اگرچہ اس کو لگ رہا کہ یار یہاں نہیں بھی بن رہی، لیکن وہ احتیاطی طور پہ دے دے. جیسے دیکھیں نا، بھینس کی قربانی کا مسئلہ آتا ہے اکثر، کٹے کی قربانی. علماء نے لکھا احتیاط یہ ہے کہ آپ بچ جائیں، لیکن وہ کرے تو کوئی عرض نہیں. ہم نے بھی یہ بات بیان کی، اگر وہ کر لیتا تو ٹھیک ہے جس کا دل مانتا ہے. لیکن زکات کے معاملے میں یعنی یہاں احتیاطی یہ ہے کہ بھائی نہ کرو یار، ہمیں اختلاف میں ضرور پڑنا ہے، لیکن زکات گائے پہ ہے، بھینس پہ نہیں. گائے پہ بھینس کو احتیاطی طور پہ اس کے اندر علماء نے شامل کیا، باقاعدہ طور پہ تمام علماء نے گائے کے اندر بھینس کو شامل کر کے اس کی زکات کا حکم نافذ کیا ہے. احتیاط جہاں پہ ہوتی ہے نا، مسلمان کا رویہ احتیاط والا ہوتا ہے، کہیں پکڑا نہ جاؤ. وہ ہیلے بہانے نہیں کرتا، وہ اپنی زکات ادا کر دیتا ہے. تو زکات کے احکامات مختصر بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. زکات کیسے ادا کرنی ہے، کس مال پہ کن چیزوں پہ زکات ہوتی ہے. سب سے پہلے سونا، چاندی اور نقدی، ان چیزوں پہ زکات ہوتی ہے. اور زکات کی شرط یہ ہے، ایک تو نصاب کو پہنچ جائے مال، یعنی مال اتنی جو ہے نا وہ اس کی قیمت ہو گئی ہے جو نصاب ہے. اب نصاب کیا ہے اس کی بات ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ حال علیہ الحول، اس پہ سال گزر جائے. یعنی ایک مال آپ کے پاس جمع ہوا، وہ نصاب تک پہنچا، پھر اس پہ سال گزر گیا، اب اس پہ زکات فرض ہو گئی ہے. اب نصاب کیا ہے؟ سونے چاندی کا نصاب جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا. یہ آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 85 گرام سونا بنتا ہے اور 595 گرام چاندی بنتی ہے تقریباً. باقی مزید آپ جو ہے نا وہ کسی بھی سنیارے سے جو ہے نا وہ جلی والے سے حساب لگوا سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو موجودہ ریٹ ہے، بندہ کہتے ہیں میں نے 4 سال پہلے سونا خریدا تھا، اس وقت اس کا ریٹ لاکھ روپے تھا، ابھی 2 لاکھ سے زیادہ ہے، اس حساب سے زکات نہیں ہوگی، آج کے حساب سے زکات. ابھی ریٹ کیا ہے، آپ آج زکات دے رہے تو کل کا ریٹ نہیں دیکھیں گے، آج کا ریٹ دیکھیں، جو ریٹ بنتا ہے اس حساب سے زکات دیں. اچھا یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے. کسی کے پاس ڈھیلے کی شکل میں سونا ہوتا ہے، کچھ سونے کی اینٹیں ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس یہ سونا موجود ہے، اس پہ بھی زکات ہوگی اگر سال گزر گیا اور زکات وہ نصاب کو پہنچ گئی. اگر وہ زیور کی شکل میں ہے تو اس پہ بھی زکات ہے. یہاں بھی اختلاف ہے. کئی علماء کہتے ہیں نہیں، چونکہ یہ عورت کے ذاتی استعمال میں ہوتا ہے اس میں زکات نہیں، لیکن احناف اور اہل حدیث علماء نے اتفاق اس رائے پہ کیا ہے کہ اس پہ بھی زکات دے دی. احتیاط اسی میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے. آپ نے فرمایا اس کی زکات ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا جی نہیں. آپ نے فرمایا تو پسند کرتی ہے کہ قیامت کے دن تیری بیٹی کو آگ کے کنگن پہنائے جائے؟ اس نے فوراً سے وہ کنگن اتار کے پھینک دیے. تو یہاں اللہ کے رسول کا کہنے کا مقصد یہ تھا، حالانکہ اس لڑکی نے پہنے ہوئے تھے، کہ اس کی زکات ادا کرو، اس کی زکات دو. تو سونا چاندی چاہے کسی بھی شکل میں ہو اس پہ زکات ہوگی، چاہے وہ ڈھیلے کی شکل میں ہو چاہے زیور کی شکل میں ہو. اور کرنسی کسی شکل میں ہو، نقدی، وہ ڈالر ہے، ریال ہے، دینار ہے، پیسہ ہے، کچھ بھی ہے، وہ کسی بھی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے اور اس پہ سال گزر گیا تو اس پر زکات ہوگی. یہاں کچھ چیزیں ہیں جو مسائل کی ہیں جو سمجھنا ضروری ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے قرض کی زکات. کئی بندے کے سوال کرتے ہیں جی میرے پہ قرض ہے، میں زکات دوں کہ نہ دوں، یا میں نے کسی سے قرض لینا ہے تو اس پہ زکات ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہ معاملہ ایسا ہے، اگر آپ نے کسی سے قرض لینا ہے اس کی 2 شکلیں بنے گی. ایک تو شکل یہ ہے کہ مقروض تسلیم کر رہا ہے، آپ نے قرض لینا، وہ کہتا ہاں بھائی میں نے تمہارا پیسہ دینا ہے، وہ تسلیم بھی کرتا ہے اور وہ واپس کرنے کا کوئی نہ کوئی وعدہ بھی کرتا ہے اور وہ طاقت بھی رکھتا ہے واپس کرنے کی. کہیں نہ کہیں جا کے بندے کو نظر آ جاتا ہے حالات سے کہ یہ کر دے گا واپس، یا وہ انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے میں تیرا کچھ دینا ہی نہیں. لیکن آپ عدالت میں جا کے اگر کیس کر دیں تو آپ اس سے پیسہ نکلوا سکتے ہیں.
یہ جو صورت ہے اس میں وہ جو آپ نے قرض لینا ہے وہ آپ کے مال میں جمع ہوگا اور اس کی زکات ادا کی جائے گی، کیونکہ آپ نے وہ قرض لینا ہے، وہ آپ کا پیسہ ہے۔ اگر تو یقین ہے کہ مل جائے گا پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اگر وہ تسلیم نہیں کر رہا، عدالت میں جا کے ملنے کا بھی یقین ہے، تو پھر بھی وہ آپ کا پیسہ ہے، آپ اس پہ زکات دیں۔ دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ وہ واپس ہی نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اور آپ عدالت میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی جا کے جو ہے نا وہ آپ کو نہیں ملے گا، تو پھر اس پہ زکات نہیں ہے۔ اگر جس سے آپ نے قرض لینا تھا وہ بندہ کہیں چلا گیا، نمبر ڈیلیٹ ہو گیا، پتہ ہی کوئی نہیں، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا، آپ نے 10 لاکھ روپے لینا تھا ایک بندے، وہ بندہ ملتا ہی نہیں ہے، کہاں یار کوئی پتہ نہیں، اس کی کوئی خبر نہیں ہے، تو پھر اس کی زکات نہیں ہے۔ 10 سال کے بعد آپ کو بندہ مل گیا، یار میں نے تیرے پیسے واپس کرنے تھے، اس نے وہ 10 لاکھ روپے دے دیا، آپ اس پہ پھر 1 سال کی زکات دیں گے، وہ پچھلے 10 سال کی نہیں دیں گے۔ یہ قرض کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے اور آپ خود مقروض ہیں، مثال کے طور پر میرے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے اور میرے پہ قرض بھی ہے، تو اس قرض کو اس میں سے منہا کر دیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس 10 لاکھ ہے، اس پہ 1 سال گزر گیا، 5 لاکھ اس نے قرض دینا ہے، وہ 5 لاکھ نکال دے، چونکہ یہ اس کا اپنا نہیں ہے، اس نے واپس کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ 5 لاکھ نکال کے باقی کے 5 پہ یہ زکات ادا کرے گا۔ اور اسی طرح انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، کمپنیز کے کئی لوگوں نے حصص خریدے ہوتے ہیں، شیئرز کہتے ہیں جن کو، اگر آپ کے کوئی پیسہ ہے، آپ نے شیئرز خریدے ہیں تجارتی مقاصد کے لیے، تو ان پہ بھی زکات ہے۔ اگر تو کمپنی ادا کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر شیئر ہولڈر اپنے حصے کی زکات ادا کرے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں انویسٹمنٹ پہ نہیں ہے چونکہ وہ کاروبار میں لگی، نہیں، اس پہ بھی زکات ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلے کی بات، سونا اور چاندی خالص ہوتے ہیں اور کئی ملاوٹ والے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس 10 تولے سونا ہے لیکن اس میں 2 تولے ملاوٹ ہے، ملاوٹ کو شمار نہیں کیا جائے گا، اس کا بھی حساب کتاب لگ جاتا ہے کہ اس میں ملاوٹ کتنی ہے، اصل کتنا ہے۔ باقی کیرٹ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جتنے بھی کیرٹ کا ہوگا اس پہ زکات ہے۔ ملاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور چیز ہے، وہ سونا نہیں ہے، اس کے اندر شامل کر دی ہے تو اس پہ زکات نہیں ہوگی۔ تجارتی سامان، آپ لوگ سارے ماشاءاللہ مارکیٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ یہ سمجھنے والا مسئلہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تجارت کر رہے ہیں، دکان ڈالی ہوئی ہے، کاروبار ہے، کوئی کمپنی ہے، مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، کچھ بھی ہے، آپ جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں نا ان کو الگ کر کے ان میں زکات نہیں، یعنی ذاتی استعمال میں جو تجارت کی غرض سے نہیں ہوتی، ذاتی استعمال، مثال کے طور پہ گاڑی ہے، وہ آپ کی ذاتی استعمال کی ہے، اس میں زکات نہیں ہے۔ آپ نے گھر خریدا ہے، اس میں خود رہتے ہیں، اس میں زکات نہیں ہے۔ ایک پلاٹ خریدا ہے اور ذہن یہ ہے کہ میں کل کو اس پہ مکان کھڑا کروں گا اور میں اس میں رہائش اختیار کروں گا، اس میں زکات نہیں ہے۔ اگر آپ نے گاڑی اس لیے خریدی کہ میں اس کی تجارت کروں گا، اسے بیچ کے پھر نہیں لوں گا، پھر اس پہ زکات ہوگی۔ اگر پلاٹ اس لیے خریدا کہ میں اسے بیچوں گا اور پھر اس کے جو ہے نا وہ اس کے منافع کماؤں گا، اس پہ بھی زکات۔ اسی طرح گھر کا اور جو تجارتی سامان ہے، آپ کی دکان ہے، ان میں دکان کے جو آلات ہوتے ہیں نا، مشینری جو ہوتی ہے، آلات تجارت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مال تجارت، سمجھ لیں، آلات تجارت، مشینری، آلات، آپ نے دفتری سامان خریدا ہوا ہے، چاہے وہ 10 لاکھ کا ہے، آپ نے جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں مشین لگا رکھی ہے، وہ چاہے جتنے کروڑ کی بھی ہے، اس پہ زکات نہیں ہے، چونکہ اس نے ایک جگہ فکس رہنا ہے، اس نے آگے کہیں جانا نہیں ہے، اس کی تجارت ہونی نہیں۔ تو جو آلات ہوتے ہیں، جو مشینری ہوتی ہے، اس پہ زکات نہیں ہے۔ آپ کے پاس سٹور ہے، آپ نے وہ خرید رکھا ہے، اس میں اپنا مال سٹور کرتے ہیں، اس سٹور کی جو ہے نا وہ قیمت پہ زکات نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے آلات کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ ایک گاڑی آپ نے اس لیے خریدی ہے کہ اس گاڑی پہ آپ جو ہے نا سپلائی کرتے ہیں، وہ گاڑی بھی، اس پہ بھی زکات نہیں ہے، وہ ایک مشینری کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ آلات ہوتے ہیں۔ لیکن جو آپ کے پاس تجارت کا مال پڑا ہو، خام مال ہے، را مٹیریل ہے، یا پھر سٹاک پڑا ہوا ہے، آپ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں نے آگے بیچنا ہے، یا آپ نے کوئی چیز سٹور کی ہوئی ہے کہ اس کو میں نے سٹور کر لیا، آگے میں نے سیل کرنا ہے، جیسے دکاندار ہوتے ہیں، دکان میں مال آیا پھر چلا گیا پھر آیا، اس سارے مال کا حساب لگے گا، اس پہ زکات ہوگی۔ جتنا مال آپ کی دکان میں پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو آگے تیار کرنا ہے۔ کپڑا ایک بندے نے لا کے رکھا ہے، اب اس کپڑے کو اس نے سلائی کر کے مارکیٹ میں بیچنا ہے، جتنا کپڑا پڑا ہوا ہے، جتنا سلائی کیا ہوا پڑا ہوا، سارے کا حساب لگے گا اور اس کی زکات ادا کی جائے گی۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے، ہوتا یہ ہے بسا اوقات کہ ایک بندے کے پاس دکان میں تو مال پڑا ہے 5-7 لاکھ روپے کا، زکات آ گئی، لیکن مطلب اس رمضان میں حساب کیا 5-6 لاکھ روپے نکل آیا،
اتنا مال پڑا ہے، اب یہ صاحب نصاب ہو گیا. اب اگلے سال درمیان میں کبھی ایسے دن بھی آئے کہ دکان میں 1 لاکھ کا سامان بھی نہیں ہے، لیکن اگلے سال یہ پھر حساب کرتا ہے، پھر جتنے پیسے اس کے پاس ہوں گے ان میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ چاہے 50 تک پہنچ جائے چاہے وہ 4 تک آ جائے، جہاں تک بھی چلے جائے. ایک اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک الگ سے رقم اس کے پاس آ گئی ہے، دکان کا صاحب ہو گیا، لیکن سال گزرنے سے پہلے اس کو کسی نے ہدیہ کیا کہ یار یہ میری طرف سے 5 لاکھ تمہیں میں نے تحفہ دیا، یا وراثت میں سے کچھ حصہ ملا وہ اس کے پیسے میں شامل ہو گیا. دکان الگ ہے، کاروبار الگ ہے، فیکٹری الگ ہے، لیکن یہ ہدیہ مل گیا یا وراثت میں سے کوئی 50 لاکھ مل گیا یا کوئی دفینہ مل گیا، کوئی چیز جو ہے نا مدفون جیسے مل جاتی ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس کو اس کے ساتھ شامل نہیں کریں گے، وہ مال الگ ہے، اس پہ سال الگ سے گزرے گا. بس یہ کچھ مسائل تھے جو بیان کرنے ضروری تھے. حیوانات میں زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ آپ زکوٰۃ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے اور بھیڑ اور بکری ہے، اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے. اگر یہ ان کی تعداد پہ ہوتی ہے، 40 بکریاں ہوں گی، اتنے اونٹ ہوں گے، لیکن اگر آپ نے تجارت کے لیے خریدے ہیں، میں نے قربانی پہ بیچوں گا، پھر ان کی منافع کماؤں گا، پھر ان کی تعداد پہ نہیں ہوگی، پھر ان کی قیمت پہ زکوٰۃ ہوگی، یہ یاد رکھیں، پھر ان کی تعداد پہ نہیں ہوگی. زرعی پیداوار میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اس طرح مصارف زکوٰۃ بھی ہیں کہ آپ فقیروں کو دے دیں، مسکینوں کو دے دیں. میرے خیال میں یہ بات ضروری ہے، ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے لیکن یہ سن لیں، انما الصدقات للفقراء. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس آدھے پیسے بھی نہیں ہوتے اپنی ضرورت پوری کرنے کے، مہینے کا خرچہ 20,000 ہے، 10,000 بھی نہیں، یہ فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دے دے. مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ظاہراً پیسے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے یار ایک کماتا کھاتا ہے لیکن وہ بتاتا نہیں ہے، اس کے پاس پورے اخراجات کے پیسے نہیں ہوتے، اس کو بھی زکوٰۃ، وہ مسکین ہوتا ہے. اور والمؤلفۃ قلوب، ایسے لوگ جو دین اسلام کی طرف مائل کرنا چاہے، جس کو نیا نیا بندہ مسلمان ہوا ہے مالدار، آپ اس کو اس لیے پیسہ دیتے ہیں کہ پکا رہے، یا کوئی ایسا سردار ہے قبیلے کا، یا کوئی ایسا بندہ جو ہے نا وہ کسی علاقے کا بڑا ہے، آپ کہتے ہیں تو یہ مالدار، اسے پیسہ اس لیے دو کہ یہ مسلمانوں کو فائدہ دے، نقصان نہ پہنچائے. ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی. جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں بھی اس سے دی جا سکتی ہیں. اور گردنیں آزاد کروانا، یعنی کسی کو جو کسی مقدمے میں پھنس گیا ہے اس کو آپ آزاد کروا دیں. سندھ کے علاقے میں بڑے بڑے جاگیرداروں نے لوگوں کو یرغمال کیا ہوا ہے، بیچاروں پہ تشدد کر رہے ہیں، وہاں بڑے حالات خراب ہیں، آپ ادھر جا کے بھی ان کو زکوٰۃ کے پیسے سے آزاد کروا سکتے ہیں. اسی طرح جو کوئی مقروض ہے، اس نے ذاتی ضرورت کے لیے قرض لیا لیکن واپس نہیں کر سکا، آپ اس کا قرض اتارنے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مسافر ہے، ایک بندہ سفر میں ہے، ضرورت ہے، مالدار ہے، لیکن سفر میں اس کے پاس ذاترہ ختم ہو گیا، پیٹرول گاڑی کا ختم ہو گیا، اے ٹی ایم جیب میں ہے، اس میں 5 لاکھ 10 لاکھ پڑا ہوا ہے، لیکن بیچارے کے پاس کوئی اے ٹی ایم قریب مشین نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ اپنی ضرورت پوری کر لے. اسی طرح اللہ کے راستے میں اس میں مدارس بھی آتے ہیں، اس میں جو دین کا کام کر رہے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کا جہاد ہے، مدارس ہیں، مساجد پہ بہرحال علماء کا اختلاف ہے، اس کی طرف جو ہے نا وہ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. باقی زکوٰۃ اپنے قریبیوں سے شروع کریں اور پھر آگے دیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ملک پاکستان کے اندر مالی نظام جو اسلامی نظام ہے، اللہ اس کو قائم فرما دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.